فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین و طبیب قلوبنا و امام رسولنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقان الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ صلوات بر محمد۔ حاضرین مجلس غم، عزاداران سید الشہداء اور سوگواران پسر جناب عقیل مسلم بن عقیل کوفے کے شہید ہیں، حسین کے سفیر ہیں۔ آج ہم 1442 ہجری کے آخری مہینے کو گزار رہے ہیں۔ یہ مہینہ اس سن ہجری کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد ماہ محرم 1443 ہجری انشاءاللہ۔ دعا ہے ہماری، اور حالات بھی کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں کہ مجلسیں ہوں گی، فرش عزا بچھے گی، گھروں میں رونق ہوگی، آقا حسین کی آمد ہوگی، شہزادی کی دعائیں ہوں گی، اور ہم سب کا پرسہ ہوگا، اور ہماری ماتمداری ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ واقعات کے اعتبار سے بڑا عظیم ہے۔ اگر ہم پہلی تاریخ سے دیکھیں تو ذی الحجہ کی پہلی عقد فاطمہ کونین سیدہ عالمیان فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اسی مہینے میں ہم اپنے نویں امام کی شہادت کا سوگ مناتے ہیں، اور اسی مہینے میں 7 ذی الحجہ کو ہم اپنے 5ویں رہبر امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا سوگ مناتے ہیں۔ یہ غم کی تاریخیں ہیں، اور ابھی میرے ذہن میں ایک بات یہ آ گئی، کیا عجب اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت ہے کہ 7 کو ہم نے 5ویں امام کا غم منایا، 9 کو آج مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی غم ہے،
اور 2 تاریخوں کے درمیان جو شب ہے وہ شب عرفات ہے۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ ان تاریخوں کے درمیان، ان شہادتوں کے درمیان مجھ سے بھی گفتگو کرو، مجھ سے بھی باتیں کرو۔ یہ شب عرفات جس میں حجاج کرام زیر آسمان، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر ایسی عبادت، یقین مانیے آپ، اس عبادت میں بڑا لطف ہے، اور جہاں لطف ہے وہاں کرم بھی ہے۔ لہذا وہ رات جو گزر گئی 9 ذی الحجہ کی رات، وہ بڑی لطف و کرم کی رات تھی، اور اس میں ہم سب، میں نے تو ابھی حجاج کرام کا نام لیا ہے، لیکن جتنے اللہ والے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے وہاں عرفات میں جائے یا نہ جائے، اپنے مصلی کو عرفات تصور کر کے اگر اپنے معبود حقیقی سے محو گفتگو رہا جائے تو اس سے بڑھ کر بہترین عبادت کوئی نہیں ہے۔ اور آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ دعائے عرفات، میں نے ابھی مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہی میرے دل سے دعا نکلی اپنے ان بھائیوں کے لیے، مومنین کے لیے جو مصلی پر بیٹھے ہوئے دعا پڑھ رہے تھے۔ بارش، گرمی، سردی، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں عزیزوں۔ اب یہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس نے ہم کو بہت بڑی نعمت بھی دی ہے، توجہ کریں، بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے ہم کو، اور اس نعمت کا نام ہے عید غدیر، جو ذی الحجہ کی 18 ہے، جو ہمارے لیے عید نہیں ہے صرف، وہ عید اکبر ہے، وہ عید اکبر۔ اس لیے عید اکبر ہے، اتنی بڑی خوشی ہے کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، ہماری حیات نہیں ہے، ہمارے وجود کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے شاید اذاخانہ ام البنین میں شیعان حیدر کرار کی علامتیں، نشانیاں، پہچان بتائی تھی کہ ہم کو اللہ نے ایک اسپیشل ریکگنیشن دیا ہے، ہم کو اللہ نے ایک الگ طریقے سے پہچانوایا ہے، اور اس میں پہلی پہچان شیعان حیدر کرار کی یہ ہے کہ ہم ولایت علی والے ہیں۔ علی کی ولایت پر صرف اقرار نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ولایت علی ہے، علی ولی اللہ ہے، علی ولی اللہ۔ اور اس زمن میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں، اور آپ بھی آگے بڑھائیے جہاں تک ہو سکے۔ کبھی کبھی الفاظ سبک ہو جاتے ہیں تو بات بے معنی ہو جاتی ہے۔ ابھی تک ہم یہ کہتے رہے کہ علی ولی اللہ جز اذان، جز نماز اور جز عبادت ہے، اور تکرار یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہے۔ میں نے اس تکرار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی ولی اللہ جز ہے، علی تو جز ہو ہی نہیں سکتے، علی کسی جز کا نام نہیں ہے، علی کل کا نام ہے۔ جہاں کل ہو وہاں ہم اسے جز تصور کریں تو یہ سبک بات ہے۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہماری روح ہمارے جسم کو زندہ رکھتی ہے، اسی طرح علی ولی اللہ ہمارے دین الہی کو، ہماری عبادتوں کی حیات کا نام ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ آئیے 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 سب مل کے بیٹھیے، سب علی والے ہیں، اور یہ رحمت 12 علی
माशाअल्लाह। ये फर्श अज़ा है। हो सकता है कि आज हमारे साथ ठहरा हुआ आसमान भी आंसू बहा रहा हो। तवज्जो कर रही तो उससे भीग जाइएगा, भीग जाए, क्या मसला है। एक बावाज़े बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद। तो तीन अलामतों का अली के हवाले कर दूँ। यहाँ सब अली वाले माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा। और ये ज़िलहिज का महीना है और इसके बाद का महीना माह मुहर्रम है। इन दोनों महीनों में बड़ी मुताबिकत है। इन दोनों महीनों में बड़ी मुताबिकत है। एक खलील का और उसके बेटे का महीना है, एक हबीब और उसके लाल का महीना है। एक इब्राहीम और जनाब इस्माइल का महीना है और एक आका हुसैन का महीना है। ज़िलहिज के महीने की भी शुरू के 10 दिन कुर्बानी के और इश्क के दिन हैं। मुहर्रम के भी शुरू के 10 दिन इश्क और कुर्बानी के हैं। लेकिन दोनों में बहुत तवज्जो, ये जुमला ज़ाया ना होने पाए कि खलील में और हबीब की कुर्बानी में फ़र्क ये है कि एक ने ख्वाब देखा, दूसरा उसकी ताबीर बन गया। ज़िलहिज के महीने का ख्वाब कि जिसकी सुन्नत पर हम आज तक अमल करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। क्यों खुशियाँ मनाते हैं? इसलिए कि एक नबी बच गया, एक नबी की जान बच गई। मैं ख्वाब ही तो देखा था, जनाब इब्राहीम ने ख्वाब देखा था कि बेटे को ज़बह कर रहे हैं। अजीज़ों याद रखो कि अंबिया के ख्वाब हमारे ख्वाब नहीं होते हैं। अंबिया के ख्वाब वो किसी अम्र पर मामूर करने का उनको हुक्म होता है। जो नबी ख्वाब देखता है वो अल्लाह की तरफ से अहकामात होते हैं, हुक्म होता है। जनाब इब्राहीम खूब जानते थे, लिहाजा बेटे से कहा कि मेरे लाल, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। बाप हो तो ऐसा हो और बेटा भी हो तो ऐसा बाकमाल हो कि जब बाप से सुना कि ख्वाब देखा है मैं ज़बह किया जा रहा हूँ, कि बाबा जिस अम्र का आपको हुक्म दिया गया है आप बिस्मिल्लाह करें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। तवज्जो, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। और यही पूरी तफसील है। मैं हालात को देखते हुए बहुत मुख्तसर आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ कि एक बाप है, नबी भी हैं जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल के बाबा भी हैं। माँ से छुपा लिया गया था। हम दावत में जा रहे हैं, हाथ में रस्सी है, छुरी है, कपड़ा है, सब लेकर पहुँचे मैदान में। और उसके बाद हाथ पैरों को बांधा, अपने आँखों पर पट्टी बांधी, अपनी आँखों पर पट्टी बांधी। ये है इब्राहीम जो बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए आँखों पर पट्टी बांध ली है। तवज्जो कर रही है मैंने क्या कहा? इब्राहीम ने बेटे को तड़पते नहीं देख सकते, इसलिए आँखों पर पट्टी बांध ली। और जब पट्टी बांधकर छुरी चलाई, बिस्मिल्लाह, गरम गरम खून की छींटें जनाब इब्राहीम के चेहरे पर पड़ी। घबरा कर जो पट्टी खोली तो देखा कि बेटा तो सही और सलामत किनारे खड़ा हुआ है और दुम्बा ज़बह हो गया है। सलावत भेजे। यही तारीख
سنت ہے، ہم سنت ابراہیمی پر آج تک عمل کرتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے امت مسلمہ سے کہ یہ بتائیے کہ یہ دمبا آیا کہاں سے؟ وہ تو جنگل تھا، صحرا تھا، وہاں تو کوئی نہیں تھا سوائے باپ اور بیٹے کے، تو یہ دمبا کہاں سے آ گیا؟ علماء نے، ذاکرین نے، مفسرین نے جواب یہ دیا کہ یہ دمبا جنت سے آیا تھا، یہ دمبا جنت سے آیا، کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، باقاعدہ کوئی ولادت کی ترتیب نہیں ہے، اس میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، بس مشیت پروردگار ہے کہ دمبا آ گیا۔ تو جو چیز اس طرح سے آ جاتی ہے اور پھر ایک نبی کے بدل میں، نبی کی جان کے بدلے میں، اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ پیدا ہوا، نہیں، وہ نازل ہوا۔ وہ دمبا جو خلیل کا بدل بنا ہے وہ آسمان سے نازل ہوا ہے، نازل ہوا ہے۔ جو چیز آسمان سے آئے اور اس سلسلے سے ہم کو دکھائی نہ دے اس کو نزول کہتے ہیں۔ وہ دمبا نازل ہوا ہے عزیزوں۔ تو ابراہیم کی ایک قربانی جو اللہ نے قبول کی تو دمبے کو نازل کر لیا، اور حسین کی قربانی بڑا فرق ہے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو، ادھر اللہ حسین سے کہہ رہا ہے اے میرے حسین آپ قربان ہونے کے لیے، آپ شہید ہونے کے لیے مجبور نہیں ہیں، ہمیں دین کو بچانا ہے تو ہم کسی اور طرح سے بچا لیں گے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ وہاں دمبا اسماعیل کی بدل بن گیا، یہاں حسین کہہ رہے ہیں میں جی کر کیا کروں گا جب میرا اکبر نہ رہا، جب میرا لال نہ رہا تو میں جی کر کیا کروں گا۔ عزیزوں ملتی جلتی باتیں ہیں، وہ اسماعیل کی قربانی ہے یا فخر اسماعیل کی قربانی؟ فخر اسماعیل کی قربانی ہے، اور اسی قربانی کو دینے کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، مکے آئے۔ یہ سب کے علم میں بات ہے، رجب کی 28 تاریخ کو ہم یہ بھی منظر یاد کرتے ہیں، 4 مہینے 4 دن حسین ابن علی نے، نبی کے نواسے نے 4 مہینے گزارے ہیں۔ رجب کی 28 کو تو چلے تھے نا، شعبان، رمضان، شوال و ذیقعد، اور یہ 4 دن ذی الحج کے۔ کیا ہوا؟ جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حسین ابن علی رسول کے نواسے حج کرنے کے لیے کعبے میں، مکے میں آئے ہیں، تو لوگ فوج در فوج بڑھنے لگے، مجمع میں اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن حسین کی امامت اس بات سے واقف تھے، امام حسین والصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ میں حج کر نہیں سکوں گا، میں حج کر نہیں سکوں گا۔ اچھا اس میں کیا حکمت ہے؟ بہت سے اعتراضات ہیں اس بات پر کہ جب امام مظلوم کو معلوم تھا کہ ہم حج نہیں کر سکیں گے تو پھر حج کے موقع پر تشریف کیوں لائے یا وہاں پر کیوں رہے، تو پھر احرام کیوں باندھا؟ بہت توجہ، جب یہ معلوم تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ حج نہیں کر سکیں گے تو پھر احرام کیوں باندھا، پھر نیت کیوں کی؟ عزیزو یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگوں کا یقین حجت خدا پر کم ہوتا جا رہا تھا، حجت خدا پر لوگوں کا عقیدہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور لوگ کہتے تھے یہ کیا ہیں، ہم خود نماز پڑھ لیں گے، رسول اللہ سمجھا گئے، ہم خود روزہ رکھ لیں گے، نبی بتا گئے ہیں، ہم خود حج کر لیں گے، نبی کے ساتھ تو ہم کر چکے ہیں۔ امام حسین نے حج کو عمرے میں بدل کر دکھایا کہ اگر حسین نہیں ہے حج میں تو تمہارا بھی حج مکمل نہیں ہے، تمہارا بھی حج مکمل نہیں ہے۔ تمام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 60 ہجری کا حج ہی نہیں ہوا، حج ہوا نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حج کیوں نہیں ہوا؟ حج اس لیے نہیں ہوا، سب کچھ تو وہی تھا۔ حج کون کرتا ہے؟ صاحب استطاعت کرتے ہیں، امیر لوگ کرتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ کرتے ہیں حج، یعنی اللہ کے گھر جانا ہے
تو پہلے اپنی حیثیت بنانا ہے، اور حسین کے آستانے پہ جانا ہے، فقیر ہو، غریب ہو، کوڑی پاس میں نہ ہو، لیکن اگر دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور حسین کی الفت ہے تو آقا حسین خود بلا لیتے ہیں۔ حج کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر قرض دار ہو تو حج نہ کرنا، اگر کوئی ذمہ داری ہے تو حج نہ کرنا، پہلے قرضہ ادا کرو پھر حج کرنا۔ یعنی قرض دار کے لیے حج نہیں ہے، توجہ، قرض دار کے لیے حج نہیں ہے، پہلے قرضہ ادا کرو پھر حج کرنا۔ یہ اللہ کے گھر کے حج کرنے کی شرائط میں سے ایک ہے، لیکن حسین کے آستانے پر جانے کے لیے قرضہ لے لو اور آ جاؤ میرے دیار میں، میرے روضے پر آ جاؤ، وہ قرضہ تم کو جو اللہ کے گھر کے لیے ہے وہ چکانا ہے، لیکن حسین کے روضے پر آنے کے لیے جو قرضہ لیا اس کے چکانے کی بھی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، آقا حسین خود اس کو ادا کر دیں گے۔ راستہ دے دیں۔ ہماری کوئی عبادت، ہمارا کوئی عمل بغیر علی کے نہیں ہے، ہماری کوئی عبادت بغیر حسین کے نہیں ہے۔ جب علی کے بغیر نہیں ہے تو علی کے بیٹے کے بغیر بھی نہیں ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام نے دکھایا کہ دیکھو ہم حج کو عمرے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ ایک ارادہ کیا اپنے خاندان والوں کے درمیان، دیکھا کہ تھوڑا ہٹ کے امام حسین علیہ السلام اپنے احرام کو کھول رہے ہیں، جناب عباس دیکھ رہے ہیں، جناب عباس کی نظریں اپنے آقا کے اوپر، حسین کو دیکھا کہ احرام کھول رہے ہیں، جناب عباس نے حسین کے چہرے پر آنے والی وحی الہی کو جناب عباس نے پڑھ لیا، آقا حج نہیں کرنا ہے، کہ نہیں عباس حج کو عمرے میں تبدیل کر دینا ہے۔ کیا وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ بڑھتا ہوا مجمع، یہ تعداد، بڑھتی ہوئی تعداد لوگوں کی، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سب حج کرنے کے لیے آئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے لباس میں چھپے ہوئے خنجروں کو دیکھ لیا تھا، اور حسین نہیں چاہتے تھے کہ حرمت کعبہ پر کوئی آ جائے، خون نہ بہنے پائے سرزمین مکہ پر، لہذا حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ جناب عباس آگے بڑھے، آقا ہمارے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ عباس تم کعبے کی چھت پر بلند ہو جاؤ، کعبے کی چھت پر چلے جاؤ اور وہاں سے خطبہ دو۔ جناب عباس کا خطبہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھنے والا ہے کہ جب امام حسین کے حکم سے جناب عباس کعبے کی چھت پر پہنچے، کیسے پہنچے؟ کعبہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی ہائٹ کیا ہے، لیکن ادھر حسین نے حکم دیا، ایک پاؤں عباس کا زمین پر، دوسرا پاؤں کعبے کی چھت پر تھا۔ کعبے کی چھت پر جناب عباس، اب آپ سے میں گزارش کر رہی ہوں کہ اپنے تصورات میں کعبے کو لے آئیے۔ چھت پر غازی عباس ہے، مجمع طواف کر رہا ہے،
چھت پر جناب عباس ہیں، لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ چار دیواری کا طواف ہو رہا ہے یا غازی کا طواف ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ غازی کا طواف ہو رہا ہے یا یہ چار دیواری کا طواف ہو رہا ہے۔ جناب عباس نے جناب عباس کی نگاہیں چہرہ امام حسین علیہ السلام پر تھی۔ مجمع عباس کو دیکھ رہا ہے، عباس حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ کہ عباس خطبہ شروع کرو۔ اس خطبے کے چند جملے، پہلا سلام ہو اس پر، سلام ہو اس پر کہ جس کی وجہ سے اس کعبے کی عزت اس کے بابا کی وجہ سے دوبالا ہوئی ہے۔ اپنے بابا نہیں کہا، عباس ابن علی بھی تو ہیں، لیکن یہاں پر جناب عباس نے اپنے کو علی کا بیٹا نہیں کہا، کہ اس کعبے کی عزت کو سلام کہ جس کی عزت یہ جو سامنے میرا آقا ہے اس کے باپ کی وجہ سے ہے۔ اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے کہ کعبے میں علی کی ولادت اور کعبے میں علی کا آنا علی کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے گھر کی ضرورت تھی۔ اللہ کو اپنے گھر کے لیے علی چاہیے تھا تاکہ کعبہ بھی علی ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ادھر خطبہ، اب دوسری طرف عزیزو مختصراً بیان کر رہی، اس کے بعد رئیس منزل میں بھی مجلس ہے، پتہ نہیں وہاں مجمع کا کیا حال ہوگا، بارش تیز ہے۔ بہرحال حسین ابن علی کے پاس یہ جملہ میں نے آج کے دن کے لیے بچا کے رکھا تھا کہ حسین ابن علی کے پاس کوفیوں کے خط آئے تھے نا، شہر کوفہ کے رہنے والے امام حسین کو خط لکھ رہے تھے، آقا آپ آ جائیے، آقا آپ آ جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کی رہبری میں، ہم آپ کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہذا آپ آ جائیے۔ ایک دو نہیں، 12,000 خط آئے تھے۔ 12,000 تو کوئی دشمن خط نہیں لکھے گا، کوئی دشمن نہیں بلائے گا کہ آپ آ جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جنہوں نے خط لکھا وہ دوست تھے، توجہ کر رہی ہیں، اور دوستان حسین ابن علی کو تو شیعہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت کوفے میں وہ شیعہ تھے۔ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو کوفے میں علی اعلان یہ کہہ دیا گیا کہ کسی بھی گھر کا کوئی مرد گھر میں بیٹھا نہ رہے، سب نکل کر آئے اور لشکر یزید میں شریک ہوں۔ تو وہ کون تھے؟ یزید کے ظلم کی وجہ سے، یزید کے استبداد کی وجہ سے، وہ حاکم وقت تھا کہ اگر کوئی کوفے کے گھر میں کوئی مرد موجود ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، لہذا ہر گھر کے مرد نکل کر آئے۔ وہ وہی تو ہوں گے جنہوں نے خط لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ ان شیعوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے حسین کو مارا اور اب شیعہ رو رہے ہیں۔ شیعہ بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے عزیزوں، یہ وہ شیعہ تھے جن کو ضرورت تو حسین کی تھی، توجہ کیجیے گا اور یاد رکھیے گا، اور نسلاً بعد نسلاً یہ بات آگے بڑھتی رہے تاکہ اس الزام کا اعتراض کا ہم جواب دے سکیں۔ یہ وہ شیعہ تھے جن کی تعداد 12,000 تھی، جنہوں نے حسین کو خط لکھ کر حسین ابن علی کو بلایا تھا، اور بلانے کے بعد امام حسین علیہ السلام تو جانتے تھے کہ ان میں استقامت کی کمی ہے، یہ متزلزل ہو جائیں گے، یہ اپنے مشن سے ہٹ جائیں گے، ان کے دل میں محبت عشق کی منزل پر نہیں ہے، لہذا کہا کہ جاؤ مسلم تم جاؤ، کوفے کا حال دیکھو جا کر، اور جیسے حالات ہوں مجھے آگاہ کر دینا، مجھے آگاہ کر دینا۔ جناب مسلم بن عقیل چلے کوفے میں، جناب مسلم نے کوفے کی مسجد میں 8 ذی الحجہ کی نماز پڑھی۔
8 ذی-الحجہ کی نماز، فجر کی نماز بہت مجمع، سب شیعان حسین۔ ظہر کا وقت آیا، تھوڑا مجمع کم ہو گیا، اس لیے کہ سیاست کارگر ہو رہی تھی۔ سیاست جب کارگر ہوئی تو مجمع کو روکا گیا، خبردار کوئی مسلم کے پیچھے نماز نہ پڑھے، خبردار کوئی مسلم کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ فجر میں جتنا مجمع تھا ظہر میں اس سے کم ہو گیا، ظہر میں جتنا مجمع تھا عصر میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ اور خود جناب مسلم فرماتے ہیں کہ شام ہوتے ہوتے میں نے جو مغرب کی نماز پڑھ کے دائیں اور بائیں جانب دیکھا تو میرے پہلو خالی تھے، میں تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حالات اتنے جلدی منقلب ہو گئے تھے اور لوگ اتنے جلدی دہشت میں آ گئے تھے، ایسی دہشت طاری تھی لوگوں پر، خبردار کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ ابھی تک تو یہی ہے۔ جب پتہ چلا حاکم وقت کو کہ ایک مسلم ایلچی بن کر آئے ہیں، امام حسین کے ایلچی بن کر آئے، اور لوگ واقعی میں فوج در فوج بیعت کرتے جا رہے ہیں، بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے بیعت کرنے، توجہ عزیزوں، جیسے جیسے بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، مسلم بن عقیل کی خوشی بڑھ رہی تھی۔ اور ایک مرتبہ خط لکھ دیا امام حسین علیہ السلام کو، آقا یہاں آپ کے ماننے والے بہت ہیں، آپ کے ماننے والے بہت ہیں، آپ چلے آئیے۔ ادھر خط چلا، ادھر حسین اپنی بیویوں کو لے کر، بچوں کو لے کر چلے، خط ملتے ہی۔ لیکن جیسے ہی خط روانہ ہوا، کوفے کے تو حالات بدل گئے۔ پہلے یہ حکم ہوا کہ کسی گھر سے کوئی شخص باہر نہیں نکلے گا، توجہ، کسی گھر سے کوئی شخص باہر نہیں نکلے گا، نماز پڑھنا ہے تو اپنے اپنے گھروں میں پڑھو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے تو جناب مسلم نے دیکھا کہ میرے یمین و یسار خالی ہے، میرے پہلو خالی ہے، یہ کیا ہوا؟ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سب کہاں گئے؟ آقا حسین کو چاہنے والے سب کہاں گئے؟ معلوم ہوا کہ ایک طرف تو یہ حکم کہ کوئی باہر نہ نکلے، اور دوسری طرف سپاہیوں کو، اپنے مشیرکاروں کو یہ کہہ کے بھیجا، جاؤ یہ حسین کا ایلچی جو آیا ہے کوفے کی گلیوں میں دیار بدیار جو گھوم رہا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اب جناب مسلم کی تلاش جاری ہو گئی، جناب مسلم کی تلاش جاری ہوئی۔ کون ہے مسلم؟ پردیسی ہے، نہ واقف راستے ہیں، نہ معلوم گلیاں ہیں، گلی اور کوچوں سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ حسین نے بھیج دیا تو چلے آئے، ایک گلی سے دوسری گلی میں حسین کا یہ سفیر بھٹک رہا ہے، ایک انگلی ایک بیٹے کے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے دوسرے بیٹے کو تھامے ہوئے، مسلم بن عقیل اپنے دونوں بچوں کو لیے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک گلی سے دوسری گلی میں بھٹک رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ حسین کے اس سفیر کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ جو ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ اب پلٹ گئے ہیں، جو ہمارے تھے وہ ہمارے نہ رہے، جو آقا حسین کے تھے وہ آقا حسین کے نہ رہے۔ عزیزو، اس سیاست کو سمجھ کر کیا کرے پردیسی، کیا کرے مظلوم؟ ناواقف راہیں ہیں، راہوں کا پتہ نہیں ہے، بچے چلتے چلتے تھک گئے ہیں، بچے چلتے چلتے تھک گئے، بابا اب اور کتنی دور چلنا ہے؟ بابا اب اور کتنی دیر چلنا ہے؟ جناب مسلم نے محسوس کیا دونوں بیٹے تھک گئے ہیں، بچے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، کہا بچوں بیٹھو نہیں ابھی، اچھا میں تمہیں تمہاری منزل کے حوالے کرتا ہوں۔ ابھی ایک شخص دور سے آتے دکھائی دیا، کہا آپ کون؟ کہا سفیر حسین، میں مسلم بن عقیل ہوں، میں خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا آپ اور آپ بچوں کے ساتھ آئے؟ کم سے کم بچوں کو تو محفوظ کر دیجیے،
آپ کو معلوم نہیں ہے حاکم وقت آپ کا دشمن ہے، آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ بچوں کو تو محفوظ کر دیجیے۔ پتہ چلا کہ آنے والا کچھ ہمدردی رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے۔ ابھی آپ بہت روئیں گی، دل تڑپ جائے گا۔ جناب مسلم نے سر سے پیر تک دیکھا۔ اچھا تو ہمارے خاندان کو جانتا ہے؟ تو ہماری عصمت و عظمت کو سمجھتا ہے؟ کہا ہاں، ارے آقا حسین نبی کے نواسے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہ اگر تیرے دل میں ذرا بھی رحم ہے تو بھائی میرا ایک کام کر دے، میرا ایک کام کر دے۔ کہا بتائیے کیا خدمت انجام دوں؟ ایک ہاتھ میں ایک بیٹا، دوسرے ہاتھ میں دوسرا بیٹا دینے کے بعد ان دونوں بیٹوں کو تم لیے کھڑے رہو اور اس وقت کا انتظار کرو جب میں اس گلی کو پار کر کے دوسری طرف نہ چلا جاؤں، جب میں آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں تو ان دونوں بچوں کو تم اپنے ساتھ رکھنا۔ مسلم نے جیتے جی اپنے فرزندوں کو رخصت کر دیا پروردگار۔ بچوں نے تڑپ کر سوال کیا تھا بابا ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ کہا بچوں تمہیں خدا کے سپرد کر رہا ہوں، تمہیں خدا کے سپرد کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر جناب مسلم گلی در گلی گھومتے رہے۔ شام ہو گئی، تھکے ہوئے مسافر کو پیاس لگی، تھکے ہوئے مسافر کو پیاس لگی، تھک کر ایک گھر کی دہلیز پر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ گھر کا دروازہ کھلا، ایک خاتون نے کسی کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا۔ دروازہ جو کھلا تو مسلم نے سر جھکا کر کہا بی بی تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ کہا ہاں میں ابھی دیتی ہوں پانی۔ اندر حجرے میں گئی، پانی لے کر آئی۔ کہ مسافر لگتے ہو؟ کہا ہاں مسافر تو ہوں، تھک گیا ہوں۔ کہا کہیں اگر رہنے کا ٹھکانہ ہو تو چلے جاؤ، تمہیں نہیں معلوم ہے حالات کوفے کے بہت خراب ہو گئے ہیں؟ کہا سب معلوم ہے لیکن یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، گھر ہوتا تو یہاں کیوں بیٹھتا؟ ہائے مسافر مسلم کی بے کسی، جائیں تو کہاں جائیں؟ پانی پی کر جواب دیا گھر وہی جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہوتا ہے۔ اب اپنا تعارف کرانا شروع کیا۔ تم کون ہو؟ پردیسی ہو؟ کہا ہاں پردیسی۔ کہاں سے آئے ہو؟ سر جھکا کر کہا ہم مدینے سے چلے تھے۔ اچھا تو تم مدینے کے ہو؟ مدینے میں ہمارے آقا حسین بھی رہتے ہیں۔ مدینہ تو نبی کا ہے، نبی مصطفیٰ کا شہر ہے مدینہ، وہاں سے کیوں چلے؟ کہا آقا حسین کے ساتھ آئے۔ آقا حسین کیا مدینے میں نہیں ہے؟ کہا وہ مکے تک آ گئے، وہ مکے میں مقیم ہے۔ کہا تمہارا حسین سے کیا رشتہ ہے؟ سر جھکا کر کہا میں سفیر حسین ہوں، میں حسین کا چچا زاد بھائی، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ خاتون کا نام آپ جانتی ہیں توحہ، فوراً قدموں پر گر گئی۔ ارے آقا کہاں آپ اور کہاں میرا گھر؟ دروازہ کھولا، ایک حجرہ جلدی سے آراستہ کر دیا، حجرہ آراستہ کر کے کہا آئیے 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 آپ یہاں تشریف رکھیے، آپ یہاں تشریف رکھیے، یہاں کسی طرح کی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، جس چیز کی ضرورت ہو بتا دیجیے گا۔ آپ کو معلوم ہے جناب مسلم نے کیا جواب دیا ہے؟ کہا مجھے تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے تاکہ وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ سکوں، ایک چٹائی دے دینا، اس پر مسلم کی رات گزر جائے گی۔ رات عزیزو کیا خوش نصیبی تھی اس خاتون طویٰ کی کہ ایک رات صحیح لیکن سفیر حسین مہمان ہو گیا۔ مہمانی کا حق تو نہیں ادا ہوا، چاہتی تھی کیا کچھ کر سکوں تو کر دوں۔ رات گزر گئی، مخبری ہو گئی کہ اس خاتون کے یہاں مسلم موجود ہیں۔ چاروں طرف سے معلوم حصار ہو گیا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔
طرف سے حاکم وقت کے درباریوں نے، فوج نے، لشکر نے گھیر لیا اس طوا کے گھر کو۔ مسلم نے اپنی دوش پر ہوا ڈالی، سر پر امامہ رکھا، کمر میں پٹکا باندھا، گویا باہر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آقا کہاں چلے؟ کہا تم سن نہیں رہی ہو؟ یہ لشکر کے سپاہیوں کی آوازیں، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے یہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے تمہارے گھر کے اندر آ جائے۔ مسلم یہ کہہ رہے ہیں مجھے برداشت نہیں ہے کہ ظالم میری وجہ سے تمہارے گھر کے اندر آ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں مسلم بن عقیل سے، اے آقا، ارے یہ آپ کی محبت و وفا، ہم شیعہ آپ کی وفا پہ قربان، کہ آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کی ایک چاہنے والی کی بے پردگی ہو۔ ارے حسین کی شہادت کے بعد یہی کوفہ ہے، یہی بازار ہے، یہی دربار ہے جہاں زینب و ام کلثوم، حسین کے گھرانے کی بیویاں، بے مکڑو چادر، واہ حسینہ، واہ حسینہ کی صدائیں بلند کرو۔ رو عزیزو، آج آپ خود طے کیجئے کہ کس کو پرسہ دینا۔ یہ آپ طے کریں گی کہ مسلم کی شہادت پر پرسہ کس کو دینا ہے۔ مسلم کی زوجہ جناب عباس کی بہن بھی ہے، مولا کائنات کی بیٹی بھی ہے، رقیہ کی ماں بھی ہے، کس کس کو پرسہ دیا جائے گا؟ ادھر حسین چل دیے، اپنے خاندان سمیت حسین چل دیے۔ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ گرد کا غبار اڑا اور ایک مسافر ایک گھوڑے سوار چلتا چلا آ رہا ہے۔ کہا عباس ذرا غور سے دیکھو، یہ تو کوفے کی جانب سے آ رہا ہے، کوئی خبر لے کے آیا ہے، یہ تو کوفے کی جانب سے آ رہا ہے۔ جناب عباس نے کہا کہ ہاں آقا، ایسا لگتا ہے کوئی خبر غم ہے، کوئی خبر غم ہے۔ حسین اپنے گھوڑے سے اتر کر ایک صحرا میں دور تک گئے، دو زانو ہو کر بیٹھے، دونوں آپ میری طرف دیکھیے، دونوں ہاتھ بلند کیے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار، حسین کی جانب سے یہ پہلا ہدیہ ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں، میرا مسلم مارا گیا، میرا مسلم مارا گیا، میرا مسلم مارا گیا۔ ابھی حسین یہ کہہ رہے تھے کہ پشت پر سے آقا عباس کے رونے کی صدا بلند ہو گئی، آئے میری بہن کا سہاگ اجڑ گیا، آئے میری بہن جی یتیم ہو گئی۔ عزیزو قافلہ رکا ہوا ہے، قافلہ رکا ہوا ہے، ابھی تو کل روزے عید ہے نا۔ حسین انتظام کر کے چلے تھے، ایک صندوق میں بچوں کے لیے کچھ بالیاں رکھ لی تھی۔ زینب، جو بالیاں میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی ذرا مجھے دو تو۔ مسلم کی بیٹی کو بلایا اور بلا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیشانی چومی، رخسار کو بوسہ دیا، ایسی محبت دکھائی کہ ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی دو قدم پیچھے ہٹ کر کہتی ہے چچا خیر تو ہے۔ یہ سلوک تو آپ یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میرا بابا زندہ تو ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا، زانو پر بٹھایا، بڑی محبت سے کانوں میں بالیاں پہنائی، سر پر ہاتھ رکھ کے کہا اے بیٹی آج سے تیرا باپ ہے حسین ہو، میں تجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ عزیزو کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سننا کہ جب حسین یہ عمل مسلم کی بیٹی کے ساتھ کر رہے تھے تو 4 برس کی سکینہ کھڑی ہوئی تھی۔ 4 برس کی سکینہ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں بابا، یتیم
सलूक किया जाता है। मुस्लिम शहीद हो गए, रो रो कर एक एक से कह रहे हैं मुझे मेरे मुस्लिम का पुरसा दो, मुझे मेरे मुस्लिम का पुरसा दो। उधर मुस्लिम परेशान हाल, सर पर अमामा नहीं है, गरेबान चाक है, दुश्मनों ने पकड़ लिया है, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं। अकील का शेर है, दिलेरी जनाबे मुस्लिम की मशहूर है अजीजों, बहादुरी जनाबे मुस्लिम की मशहूर है। एक गली से दूसरी गली में जब जा रहे हैं तो एक मर्तबा मंसूबा ये बनाया गया कि एक गड्ढा खोदा जाए, उसको घास फूस से बंद कर दिया जाए ताकि मुस्लिम को एहसास ना हो और मुस्लिम को धक्का दिया जाए। जब मुस्लिम उस गार में पहुंचेंगे तो फिर उनके ऊपर तलवारें, तीर और तबार और नेज़ो खंजर से हमले पर हमले किए जाएंगे। और हुआ भी यही। इस तरह जनाबे मुस्लिम को जख्मी कर दिया गया, जनाबे मुस्लिम को जख्मी कर दिया गया अजीजों। कैद करके जो हाकिम के दरबार में लाए, हाकिम के दरबार में लाए तो अब पूछ रहे हैं तुमसे कैसा सलूक किया जाए? का जैसे सफ़ीर हुसैन के साथ करना चाहिए। एम्बेसडर है, सफ़ीर है, किसका? नबी के नवासे का सफ़ीर है। का कोई वसीयत है, कोई हाजत है, तुमको तो हम कत्ल कर देंगे। का थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो। दरबार में भी पानी आया, जैसे ही पानी को होठों से लगाना चाहा, होठों से खून निकला, पानी में मिल गया। जनाबे मुस्लिम ने कहा अब ये पानी मेरे लिए नजिस है, मैं इस पानी को नहीं पी सकता हूँ। 2 बार पानी आया है लेकिन मुस्लिम पानी पी नहीं सके हैं। अरे पीते भी तो कैसे पीते, किसी और के नहीं, प्यासे हुसैन के सफीर है। आका प्यासा हो तो गुलाम कैसे आखिर वक्त में पानी पी ले? मुस्लिम को एक बाम पर एक कोठे पर ले जाया गया। कहा मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त है। 2 रकत नमाज पढ़ी। कब वसीयत, जैसे ही वसीयत का नाम सुना मुस्लिम रोने लगे, मुस्लिम रोने लगे। कहा कोई वसीयत हो तो बता दो। रो कर कहा अगर तुम में से कोई ऐसा है जो मेरी वसीयत पर अमल करे तो कुछ और नहीं, मेरे आका हुसैन को जाकर बता दे। ए आका, आप कूफे में ना आइएगा, जिसने आपकी तरफ से मेरे हाथ पर बैअत की थी सब मुनक़लिब हो गए हैं, सब पलट गए। मुस्लिम को अजीज़ों शहीद कर दिया गया, सर कलम कर दिया गया और जिस्म को, लाश को दरबार के सदर दरवाजे पर लटका दिए। बस आखिरी जुमले मजलिस तमाम हो रही है, इसलिए कि आज के रात तक आपको जनाबे मुस्लिम को रोना है, इमाम हुसैन को पुरसा देना है। लाश को सदर दरवाजे पर लटका दिया गया, जनाबे मुस्लिम की लाश को। वक्त गुजर गया, हुसैन को कूफे जाने से पहले करबला में रोक लिया गया। करबला को मोहल्ला बनना था, लिहाजा करबला में ज़हरा का लाल शहीद हो गया। उधर मुस्लिम का सर काटा गया कूफे में, इधर करबला में हुसैन का सर कलम हुआ। काश यहीं पर इक्तफा हो जाती, लेकिन सरों से चादरें छिन गई। बाजार कूफा में ले जाया जा रहा है। बस आखिरी जुमले, अरे ये लुटा हुआ काफिला जब बाजार कूफा में गया और दरबार करीब आ रहा है, दूर से अली की बेटी ने देख लिया, सैयद सज्जाद मुझे तो सदर दरवाजे पर कोई लाश लटकी हुई दिखाई दे रही है। आप भी अम्मा, ये मुस्लिम बिन अकील का लाशा है। आप जानती हैं कि ये जलूस किस तरह गया है, आगे आगे हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़े हुए ज़ैनुल आबिदीन। दरबान बाहर खड़ा हुआ है, दरबार के बाहर दरबान खड़ा हुआ है। उसने जब इस काफिले को आते हुए देखा, बस आखिरी जुमले, आते हुए देखा, तो उसने कहा कि तुम्हारा चेहरा तो एक और जवान से मिलता जुलता है। वो कौन सा जवान है? कहा अभी एक जवान आया था, मक्के से आया था, उसको भी कत्ल कर दिया गया है, उसी का तो ये बेसर का लाशा है जो सदर दरवाजे पर लटका हुआ है। तुम्हारा अंदाज कुछ उस जवान से मिलता जुलता है। ज़ैनुल आबिदीन ने सर झुकाकर कहा क्यों नहीं मिलता जुलता होगा? का बस फ़र्क ये है कि जब वो, सुने आप तरफ जाइएगा, जब वो दरबार में आया था तो सीना ताने हुए था,
چہرے پر جوش و ولولہ اور دلیری و بہادری تھی، ایک نوجوان سپاہی کی طرح دلیر بن کر آیا تھا دربار میں، لیکن تم جو آ رہے ہو اپنے کو اسی جوان کا مشابہ کہتے ہو، لیکن تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں، تمہارا جسم نحیف ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، تم سر کو جھکائے ہوئے ہو، وہ سر اٹھا کر دربار میں آیا تھا، کیا وجہ ہے کہ تم سر جھکا کر دربار میں آئے ہو؟ زین العابدین نے رونا شروع کیا، ہاں ہاں